الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی ذات محتاج تعارف نہیں، آج اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری دنیا جان رہی ہے، پہچان رہی ہے اور مان رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم دین ہی نہیں بلکہ آپ ولی کامل اور عاشق رسول گزرے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے ولایت کا شرف بھی عطا فرمایا، اور بہت ساری ولایت کا ظہور آپ سے ہوا، بہت ساری کرامتیں ایسی ہیں جو ہم کتنی کرامتیں بیان کر سکتے ہیں، بے شمار کرامتیں، پوری زندگی آپ کی کرامت ہے، کیونکہ آپ عاشق رسول ہیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشق ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک مرید جن کا نام امجد علی، وہ بریلی شریف سے کچھ دوری پر ایک جگہ ہے بھینسوڑی شریف، وہاں کے رہنے والے، شکار کے بہت شوقین تھے۔ آپ بندوق لے کر جنگل میں شکار کرنے کے لیے نکلے۔ جیسی جنگل میں شکار کرنے کے لیے نکلے تو شکار جیسے ہی آپ کی نگاہوں سے گزرا تو اچانک انہوں نے جب گولی چلائی تو شکار پہ تو گولی نہیں لگی، بلکہ اچانک ایک شخص ادھر سے نکل آیا، اور جیسی وہ شخص نکلا تو وہ گولی اس شخص کے لگ گئی۔ جب وہ گولی لگی تو اس کا وہیں پر انتقال ہو گیا۔ یہ بات گاؤں میں پھیل گئی کہ امجد علی کی گولی سے فلاں شخص کی موت ہو گئی۔ لوگوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ امجد علی جو کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہیں، پولیس کو پتہ لگا، گرفتار کر لیا گیا۔ جب گرفتار کر لیا گیا تو امجد علی نے اپنے اس جرم کو قبول کیا کہ ہاں، میری گولی سے ان کی موت ہوئی ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہیں۔ جب جج کے سامنے آپ کو پیش کیا گیا اور پیش کرنے کے بعد آپ سے معلوم کیا گیا تو آپ نے صاف صاف بتا دیا، جج نے فیصلہ لکھ دیا کہ ان کو فلاں دن فلاں وقت میں پھانسی ہوگی۔ انہوں نے ایک شخص کا قتل کیا ہے، اس کا بدلہ یہ ہے کہ ان کو پھانسی دی جائے گی۔ اس وقت کا دور کہ پھانسی دے دی جاتی تھی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید امجد علی جیل میں ہیں، قید میں ہیں، اور انہیں یہ معلوم ہے کہ میری پھانسی کے دن قریب آ رہے ہیں۔ لوگوں کو، گھر والوں کو بتا دیا کہ امجد علی کی پھانسی فلاں دن پر فلاں وقت میں ہو جائے گی۔ لوگوں کا آنا شروع ہوا، امجد علی سے ملتے رہے لوگ، پریشان حال، عزیز و اقارب رو رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں کہ اب پھانسی ہو جائے گی امجد علی کو۔ کتنا غمگین منظر ہوگا، کیسا پرسوز عالم ہوگا کہ امجد علی کو پھانسی ہونے والی ہے، وہ دن وہ وقت عنقریب آنے والے ہیں۔ پتہ یہ لگا کہ کل امجد علی کو پھانسی ہو جائے گی، تاریخ آ چکی ہے۔ آپ کی ماں، امجد علی کی بوڑھی ماں، گھر سے چلنے کے بعد سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ میرا بیٹا امجد علی آپ کا مرید ہے، کل اسے پھانسی ہونے والی ہے، کیا آپ نے اس کے لیے کچھ کیا؟ میرے بیٹے کو پھانسی ہونے والی ہے۔ میرے امام عشق و محبت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ بیٹھ جائیے۔ بٹھایا، ناشتہ کروایا،
پان کی شوقین تھی، ان کو پان بھی کھلایا۔ جب پان کھلایا تو وہ کہہ رہی ہیں رو رو کے، کیونکہ ایک ماں ہے، ماں کا کلیجہ ہی الگ دھڑکتا ہے اولاد کے لیے۔ وہ رو رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کیسا پیر ہے کہ اس کے چہرے پر شکن بھی نہیں ہے، اور کل میرے بیٹے کی پھانسی ہو جائے گی۔ غصے میں اٹھی اور اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ میرے امام عشق و محبت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا، فرمایا بیٹھ جاؤ، آپ گھبراؤ مت، انشاءاللہ کل صبح کو امجد علی ہمارے ساتھ ناشتہ کریں گے، امجد علی کو پھانسی نہیں ہوگی۔ وہ ضعیفہ غصے میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی کہ کل پھانسی ہو جائے گی۔ یہ کیسا پیر ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ پھانسی نہیں ہوگی؟ سارے آرڈر ہو چکے ہیں، پوری تیاریاں چل رہی ہیں امجد علی کو پھانسی ہونے کے لیے، یہاں تک کہ چارپائی بھی لائے گئے، کفن بھی آ گیا، عزیز و اقارب سب اکٹھا ہو گئے، وقت عنقریب ہے پھانسی کا۔ پھانسی گھر کے باہر ساری تیاری کر لی گئی، کفن بھی بچھا دیا گیا، چارپائی بھی آ گئی ہے، سارے عزیز و اقارب کا جنب غفیر ہے۔ وہ بوڑھی ماں چل دی۔ امجد علی سے پوچھا گیا کہ کسی سے ملنا چاہتے ہو؟ تو کہا ہاں ملنا چاہتا ہوں۔ کہا کس سے ملنا چاہتے ہو؟ کہ میری ماں سے ملوایا جائے۔ ماں کو بلایا، ملاقات کی ماں سے۔ جیسی ماں سے ملاقات کی ہے تو ماں سے آپ نے پوچھا کہ میری ماں یہ بتاؤ کہ تم میرے پیر کی بارگاہ میں گئی تھی یا نہیں؟ کہاں تمہارے پیر کی بارگاہ میں گئی، میں نے ساری واردات کو سنایا، لیکن تیرے پیر نے تو مسکرا کے کہا کہ امجد علی کو پھانسی نہیں ہوگی۔ امجد علی خوش ہو گئے اور کہنے لگے ہاں مجھے یقین کامل ہے میرے پیر کے اوپر کہ مجھے پھانسی نہیں ہوگی۔ اسے کہتے ہیں عقیدہ۔ کتنی عقیدت کر رہے ہیں امجد علی اپنے پیر پر۔ اس کے بعد جب وہ وقت پھانسی کا عنقریب آیا اور پھانسی کے تختے پر لا کے کھڑا کیا گیا، امجد علی کو پوچھا جا رہا ہے اور کوئی تمہاری خواہش ہو آخری بتا دو، تو امجد علی کہہ رہے ہیں کس سے پوچھ رہے ہو؟ امجد علی کو تو پھانسی ہوگی ہی نہیں۔ جلادوں نے سمجھا کہ ان کے دماغ کی نس پھٹ چکی ہے، یہ دماغ سے پاگل ہو چکے ہیں۔ سولی کے تختے پر ان کو کھڑا کر دیا گیا ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ پھانسی نہیں ہوگی۔ پھر پوچھا کہ امجد علی بتاؤ کوئی دلی خواہش ہو؟ کہا کہ کس سے معلوم کر رہے ہو؟ امجد علی کو پھانسی نہیں ہوگی، کیونکہ میرے پیر نے فرما دیا ہے کہ امجد علی کو پھانسی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ پھانسی کے پھندے پر تختے پر کھڑا کیا گیا، کچھ ہی لمحات باقی ہیں، پوری تیاری ہو گئی، گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال دیا گیا، کچھ ہی لمحات باقی ہیں، انتظار ہے کچھ لمحوں کا، کچھ منٹ کچھ سیکنڈ زندگی کے باقی ہیں۔ اتنے میں ایک فون آتا ہے ملکہ وکٹوریہ کا، اور جب وہ فون آیا تو اس پہ کہا گیا کہ جتنے بھی اس وقت میں قیدی ہیں اور جن کو پھانسی دی جانے والی ہے ان سب کو اس وقت رہا کر دیا جائے۔ ہمارے یہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی ہے، اس کی تاج پوشی، اس کی خوشی کے موقع پر اتنے قیدیوں کو اور اتنے پھانسی دینے والوں کو چھوڑ دیا جائے۔ کچھ لمحے باقی رہ گئے تھے، فوراً ہی جلادوں نے حکم ملتے ہی ان کے چہرے سے نقاب ہٹا دیا، جو لباس پہنایا تھا وہ اتار دیا، پھانسی کا پھندا گلے سے نکال دیا، اور جیسی نکالا ہے، لیکن مرید بھی کتنا پکا ہے، وہاں سے نکلے، آپ نے فرمایا کہ دیکھا میں نے کہا تھا کہ امجد علی کو پھانسی نہیں ہوگی۔ وہاں سے چلے اور چلنے کے بعد باہر نکلے ہیں، عزیز و اقارب سے ملاقات کی، سب لوگ دیکھ کر چہرے کو خوش ہو گئے اور کہنے لگے بڑے تعجب کی بات ہے، تمہیں تو پھانسی ہونا چاہیے تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پیر و مرشد نے فرمایا کہ امجد علی کو پھانسی نہیں ہوگی۔ وہاں سے چلے اور چلنے کے بعد اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ادھر امجد علی چلے ہیں اور ادھر امام احمد رضا دسترخوان لگائے ہوئے ناشتہ رکھے ہوئے ہیں اور امجد علی کا انتظار کر رہے ہیں کہ میرا امجد آتا ہوگا، ناشتہ تیار ہے۔ ادھر امجد علی آئے، ادھر پیچھے پیچھے ان کی ماں آئی، آپ نے فرمایا امجد علی ناشتہ کرو۔ کہا کہ
میں نے تمہاری ماں سے کہا تھا کہ امجد علی ہمارے ساتھ ناشتہ کرے گا، کہا کہ حضور مجھے یقین کامل تھا کہ مجھے اب پھانسی نہیں ہو سکتی، کیونکہ میرے پیر و مرشد نے فرما دیا ہے کہ امجد علی کو پھانسی نہیں ہوگی۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا خداوند قدوس نے قبول فرمایا، کیونکہ عاشق رسول امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر وہی تیرا قدم ہو تیری محفل کی بہار، رنگ لائے گلستاں کافور ہو رنجو محن، بارگاہ ناز میں حسن عقیدت سے حضور پیش کرتے ہیں سلامی ہم سبھی اہل سنن، پیش کرتے ہیں سلامی ہم سبھی اہل سنن۔ گل ہزاروں کھلے گلشن دہر میں، گل ہزاروں کھلے گلشن دہر میں، پھول اعلیٰ کھلا شاہ احمد رضا، پھول اعلیٰ کھلا شاہ احمد رضا۔ یہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسلک حق، مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔